منہاج العربیہ الجزء الثانی الدرس التاسعۃ عشرہ. الدرس التاسعۃ عشرہ یعنی 19واں درس فعل امر کے بارے میں تھا. کل ہم نے فعل امر کی گردان کیسے بنے گی وہ بتائی تھی، اور اس کے لیے اس کو جاننے کے لیے کہ فعل امر کیسے بنتا ہے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو ماضی پتہ ہو اور مضارع کی گردان اچھی طرح سے یاد نہ ہو، اچھی طرح سے یاد ہو. صحیح ہے؟ کون سا صیغہ کیا ہوتا ہے، غائب کا صیغہ کون سا ہے، حاضر کا صیغہ کون سا ہے، مؤنث کا کون سا ہے، اور مذکر کا صیغے کون سے ہیں، واحد تثنیہ جمع کیا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگر یہ پتہ رہیں گی تب جا کے آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں. میں نے کل بتایا تھا، آج درس کو پڑھتے معلوم ہیں. نہیں ہے ہمیں، جی یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہمیں پورا معلوم نہیں ہے تفصیل سے، کہاں پہ کیا لگانا ہے، کیسے کرنا ہے. آپ کل کلاس میں تھیں یا نہیں تھیں؟ تھے آگا. تو مضارع کی گردان یاد ہے یا نہیں یاد ہے بھئی بتائیے پہلے مجھے. فعل مضارع کی آگا سمجھے ہی نہیں، مطلب نہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کلاس عربی کی. تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے کیسے نہیں سمجھ میں آتا. آپ کون بول رہی ہیں، نام بتائیے تو. سیدہ حسین فاطمہ. حسین فاطمہ، خدا آپ کے حسن میں اضافہ کرے انشاءاللہ. دیکھیے گردان، یہ میں گردان بھیجی تھی، وہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے آگا. آپ مقدماتی میں ہیں کہ حوزہ آن لائن میں ہیں؟ حوزہ آن لائن ہے. حوزہ آن لائن میں ہے. چلیے یہ دیکھیے دونوں میں گردان بھیجی میں نے. آئی نہیں؟ نہیں آئی ہو؟ یہ کیا کچھ زیادہ ایڈوانس ہو گیا کیا موبائل میرا؟ آگا سب کی گردان جو آپ نے گردان بھیجی تھی ہوں، فعل امر کی، سب کی اسی پہ بنے گی. فعل کسی امر کی بنانے کے لیے مضارع کی مدد لینی ہوگی آپ کو. بنا مضارع کی مدد کے آپ نہیں بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ جی آگا. لیکن آگا بنے گی تو اسی پہ نا، اسی طرح سے. جی اسی طرح سے سیم پروسیس سب پہ آپ آزمائیں گی، کوئی مشکل نہیں ہے. جو طریقہ ادھر آزمانا ہے یعنی فعل یفعلوا سے بنانے کے لیے وہی کتب یکتبوا سے، بس اس ٹیکنک کو اپنے مد نظر رکھنا ہے کہ جو میں نے بتائی تھی کل، جس طرف متوجہ جی کرایا آگا وہ تھا. تو سمجھ وہ میں آئے. فارمولہ ایک جی طریقے آگا. کا، اس فارمولے کو آپ کو یاد رکھنا ہے. پہلے یہ دیکھیے، یہ ماضی والی گردان ہے. آپ ایسے سمجھ لیجئے سیدھا سیدھا ماضی و مضارع تینوں میں فعلا فعلا فعلو. یہ جی دیکھیے آگا. ان کا کلر ڈیفرنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جی آگا. یہ غائب کے صیغے ہیں. کس کے؟ مذکر غائب. کیا ہے؟ مذکر غائب. یہ دیکھیے سب کے مذکر آگے لکھا ہے نا، غائب. مذکر غائب، مذکر غائب، مذکر غائب. مذکر کہتے ہیں مرد کو، میل کو، پروش لنگ کو. جی صحیح ہے؟ آگا. ہاں جی. میسکولن جینڈر کو. اور کچھ آتے نہیں ہے مجھے، بھوجپوری میں بولو کچھ. نہیں آگا. تو وہ چلیے آپ کو دیکھیے، آتی ہوں گی تو ہم کو نہیں آتی. ہاں مذکر غائب. صحیح ہے؟ مذکر جی یعنی آگا. میل. میل. تو اگر ایک آدمی کے لیے بات کریں گے تو یہ والا صیغہ، دو کے لیے مرد کے لیے بات کریں گے تو یہ والا، تین کے لیے، تین سے زیادہ کے لیے یہ والا. اسی لیے اس کو کہا واحد یعنی ایک، تثنیہ یعنی دو، دو. جمع یعنی پلیورل. صحیح ہے؟ بہو تین سے. بچن. ٹھیک ہے؟ جی آگا سمجھ. اب دیکھیے تین مذکر کے ہو گئے. اب اسی طرح سے تین مؤنث کے ہیں. یہ تینوں مؤنث غائب ہے، یعنی جی آگا.
اگر حسین فاطمہ غائب ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی تو فعلت، یعنی غائب کا مطلب ایسے نہیں کہیں کھو گئی ہیں، یعنی کہیں یہاں پرزینٹ موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے. ہم یہاں ہیں آپ یہاں ہیں لیکن کوئی جو یہاں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو فعلت کہیں گے. غلط کہیں دو جی لڑکیاں رہیں گی تو فعلتا، 3 یا 3 سے زیادہ رہیں گی تو فعلنا. 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 پیجا جی جس کا نمبر ہے. اب دیکھیے، اب یہ حاضر، مذکر حاضر یعنی میل میں، مرد میں کوئی حاضر، جیسے ہمارے سامنے طلاب بیٹھے ہیں یہ موجود ہیں، تو ان سے اگر ہم ایک سے بات کریں گے تو فعلتا. لماذا فعلتا، لماذا میں نے کیوں فعلتا، لماذا فعلتا کیوں کیا، پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں. لماذا تأخرتا، لیٹ کیوں ہوئے. لماذا لم تذهب الى المسجد، مسجد کیوں نہیں گئے. لماذا لم تؤذن، اذان کیوں نہیں دی. ہاں. لماذا لم تحضر فی الجماعہ، تم جماعت میں حاضر کیوں نہیں ہوئے، ہے نا. جی آگا. ہاں تو فعلتا ایک کے لیے، جب ہم ایک دو سے مخاطب ہوں گے تو یہ والا صیغہ، ٹھیک ہے. 3 یا 3 سے زیادہ سے بات کریں گے تو فعلتم. لیکن یہی بات اگر مؤنث سے کی جائے، یعنی جو آپ لوگ ہیں، صحیح ہے، تحسین سے کہیں گے تو فعلتی کتبتی، تحسین و سبیکہ سے کہیں گے تو فعلتما، آپ سب سے کہیں گے تو فعلتنا. کہیں گے لماذا لم حفظتم، حفظتن نہیں، لماذا ما حفظتن، ما لگائیں گے نا، لماذا ما حفظتن یعنی تم سب نے کیوں یاد نہیں کیا. لماذا ما کتبتن، تم سب نے کیوں نہیں لکھا. ٹھیک ہے. یہ والا اپنے بارے میں بات کریں گے تو یہ فعلتو، ہم سب کے بارے میں بات کریں گے تو فعلنا، وی کے بارے میں جب بات کریں گے، یہ میں، یہ ہم. سیم پروسیس آپ کو چلنا ہے مضارع میں. یہ 3 مذکر کے، پھر 3 مؤنث غائب کے، پھر 3 مذکر حاضر کے، پھر 3 مؤنث حاضر کے، اور یہ واحد متکلم اور یہ جمع متکلم. یہ اسی کو پروسیس سے آپ کو پہلے تو یہ سمجھ لیں، واحد 1، تثنیہ 2، جمع 3 یا 3 سے زیادہ. اب ترجمہ کیسے ہوگا ماضی کا، کتبہ اسے ایک مرد نے کیا، پاسٹ میں کریں گے. یفعلو کا کریں گے، وہ کرتا ہے یا کرے گا، ایک مرد. یہ ایک مرد اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس پروسیس سے اگر یاد کریں گی تو یاد ہونے میں مشکل نہیں ہوگی. اب دیکھیے، ہم نے کہا تھا آپ کو امر حاضر بنانے کے لیے کون سا صیغہ یوز کریں گے، مذکر حاضر کا صیغہ. تو تنہزو بتائیے کون سا صیغہ ہے، مذکر حاضر کا ہے یا نہیں ہے. تفعلو کی وزن پہ، یعنی کہ تفعلو، تفعلو مذکر حاضر ہے. تفعلو تو یہاں تنہزو تفعلو کے وزن پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. تنہزو سے امر بنائیے، نون ساکن ہے نا، اس کی وجہ سے تے کو بدل دیں گے جو علامت مضارع ہے کس میں، الف میں. اسی لیے سمجھ لیجئے مولانا، اب الف سے تے کو بدلا کس سے، الف سے. ہے پہ کیا ہے، زبر، اس لیے الف پہ کیا لے آئے، زیر، اور ذات کو کر دیا ساکن. کیا ہو گیا، ہاں. تقرا میں دیکھیے تے کو الف سے بدلا، حمزے کو کیا کر دیا، ساکن. کیا ہو گیا، اقرا. کیا ہوگا، تقرؤ کا اقرا بسم ربک الذی خلق. ہاں. تنہضو تم اٹھتے ہو، انہض تم اٹھو، تم اٹھو گے نہیں یار، تم اٹھو، آرڈر ہے. چائے پیجئے. تقرؤ تم پڑھتے ہو، اقرا تم پڑھو. تذهبو تم جاتے ہو، اذهب تم جاؤ. جناب موسیٰ کو حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا، اذهب الى فرعون، ہاں تم جاؤ فرعون کی طرف. انه طغى، بے
شک وہ کیا ہو گیا ہے؟ باغی ہو گیا ہے. تو تذہبو تم جاتے ہو، اذہب تم جاؤ، تلعبو تم کھیلتے ہو، العب تم کھیلو. کھیلو. کرنا کیا ہے؟ پروسیس سیم ہے. علامت مضارع کو کس سے بدلیں گے؟ الف سے. اور عین کلمے کو دیکھیں گے، عین کلمے پہ زبر ہے یا زیر ہے تو الف پہ کیا لائیں گے؟ زیر. اور لاسٹ والے کو کیا کر دیں گے؟ ساکن. ہے نا؟ العب تلعبو کا العب، تذہبو کا اذہب، تنہضو کا انہض، تقرؤ کا اقرأ. سمجھ میں آ رہا ہے نا سب؟ جی آگا. فیروز فاطمہ جی آ رہا ہے. آ رہا ہے؟ هل انت معی؟ اب یہاں دیکھیے. آگا یہ تو سمجھ میں آ رہی جی آگا یہ تو مطلب سمجھ میں آ رہا بنانا، لیکن ایک یہ پہلے امر کے سیگے کی اردو مطلب لکھوا دیں، تھوڑا سا پتہ لگ جائے گا. اردو کا لکھوانے کا مطلب یہ ہے انہض تم اٹھو، مرد سے کہا جائے گا تم اٹھو. جو اس کا دوسرا صیغہ آئے گا تم دونوں اٹھو. انہضو تم سب اٹھو. سب اٹھو. مؤنث سے جب کہیں گے انہضی تم اٹھو، کس سے؟ کسی لڑکی سے کہیں گے. صحیح ہے؟ تم اٹھو. انہضا تم دونوں اٹھو، انہضنا تم سب اٹھو. ہاں ٹور پہ گئے ہوئے ہیں ساری لڑکیاں کا انہضنا تم سب اٹھو. ہاں آگا لیضرب کا جیسے ضربا سے بناؤ تو لیضرب وہ امر غائب ہے. امر غائب یعنی وہ انسان کہ جو یہاں موجود نہیں ہے. ہم آپ بات کر رہے ہیں عاتقہ کے بارے میں. عاتقہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. ہم نے کہا لتقرأ، اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ پڑھے. صحیح؟ تو اسے چاہیے اب کہیں گے یہاں. اب چونکہ ہے تو نہیں نا، تو اس کو آرڈر دینا ہے تو کیا ہے؟ ہی شوڈ. جس طرح سے ہم کرتے ہیں وہی ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اس میں کریں گے. شوڈ والا ترجمہ کریں گے لام لگا کے. اور سامنے ہے تو کہیں گے نا جا پانی لاؤ، اٹھو، بیٹھو، کھاؤ، پڑھو، لکھو. صحیح ہے؟ یہ کیا ہوا؟ آرڈر. اور جو یہاں نہیں ہے اس کو آرڈر کیسے دیں گے؟ کہیں گے اسے چاہیے کہ یہ کرے. لیقرأ اسے چاہیے کہ پڑھے. لیذهب اسے چاہیے کہ جائے. کیسے بات کرتے یار؟ اس کے بعد بہت پیسہ ہے، ابھی پورا ریٹائر ہوا ہے، سارا پیسہ اتنے لاکھ روپے ملے ہیں. لیذهب الى الحج اسے چاہیے کہ کہاں جائے؟ حج پہ جائے. آئی سمجھ میں ہو؟ تو اس طرح سے کریں گے لیذهب کا ترجمہ. تو اسمع یعنی تم سنو. اسمع کس سے بنا ہے؟ تسمعو سے. اسمع کس سے بنا؟ تسمعو سے. اسمع یعنی تم سنو. مر جاتا ہے تو کہتے ہیں نا اسمع افہم، تم سنو تم سمجھو. اسمع یعنی تم سنو. تلقین میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ارے چائے پی جا بھائی. اسمع تم سنو، افہم تم سمجھو. تو اسمع بنا ہے تسمعو سے. اعلم جان لو. اعلم یعنی جان لو. کس سے بنا یہ؟ تعلم سے. علم علم نہیں ہے، تعلموں سے بنا ہے. کس سے؟ تعلموں. افہم تم سمجھو. جی آگا کیا اس میں صرف تاہی حرف جو ہوگا وہ ہٹے گا یا کوئی اور سے بھی حرف ہٹ سکتا ہے؟ نہیں. یہ چونکہ یہ امر حاضر ہے نا، تو امر حاضر میں سب میں تا ہی ہے. تا دیکھیے ہم آپ کو بتاتا دیں، جیسے آئے گا تذہبو، تذہبانے، تذہبونا، تذہبینا، تذہبانے، تذہبنا. سب کے شروع میں کیا آیا؟ تے آیا نا. تو تے کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے. چونکہ ہم کس کا امر بنا رہے ہیں؟ امر حاضر ہے نا. امر حاضر بنے گا مضارع حاضر سے.
تین جو مذکر کے جی ہاں۔ صیغے ہیں وہ تین مؤنث کے صیغے، سمجھ گئے؟ یعنی اس لیے تعین والے سے بدلیں گے۔ امر حاضر جو ہے وہ امر مضارع سے بنے گا، امر مضارع نہیں، فعل مضارع سے۔ فعل مضارع سے امر حاضر بنے گا۔ جی جی جی، فعل مضارع کے جی ہاں۔ ان صیغوں سے، فعل مضارع سے مت کہیے خالی، فعل مضارع جی میں مذکر اور مؤنث حاضر کے صیغوں سے امر حاضر بنے گا۔ جی یہ ہاں۔ دیکھیے ہمارے پاس مضارع کی گردان کتنی بڑی ہے، 14 صیغے آتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا؟ 14 صیغوں میں یہ دیکھیے ہمیں جو بنانا ہے مذکر ارے امر حاضر وہ یہاں سے بنانا ہے، یہ دکھ رہا ہے یہ بس ان صیغوں کا یوز کرنا ہے۔ آپ دیکھ لو، تم بھی زیارت کر لو، یہ دیکھیے بس یہ صیغے دکھ رہا ہے، یہ تفعلو واحد مذکر حاضر، تفعلان تثنیہ مذکر حاضر، تفعلون جمع مذکر حاضر۔ ایک اور بڑا بڑا دیکھ لیجئے، اور یہ پھر تفعلین واحد مؤنث حاضر، مؤنث کا صیغہ، اور یہ تفعلان تثنیہ مؤنث، اور یہ جمع مؤنث، دکھ رہا ہے؟ جی، تو جی بس ہاں۔ انہی 6 صیغوں سے امر حاضر کا صیغہ بنے گا، امر حاضر، اور جی۔ باقی سے کیا بنے گا؟ امر غائب، یعنی 8 صیغے سے امر غائب بنے گا، اور ان 6 صیغوں سے امر حاضر۔ حاضر، جی تو یہاں دیکھیں افہم کس سے ہے؟ تفہم سے، افعل تفعلو، یعنی افہم تم سمجھو، افعل تم کرو، البس تم پہنو، البس یعنی تم پہنو، اخلع تم اتارو، اخلع نعلیک بانک فی بالواد المقدس طویٰ، صحیح ہے؟ اخلع یعنی تم اتارو، اسأل تم پوچھو، سوال کر، ہاں اسأل یعنی تم سوال کرو، ارقد تم سو، ارقد کیا کہیں گے؟ تم سو، بچہ سو نہیں رہا ہے کہیں گے ارقد یعنی سو جاؤ، تم سے ہاں۔ اب دیکھیں اجلس تم تم بیٹھ، بیٹھو، ارجع تم پلٹو، اغفر تم بخشو، کہتے ہیں نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ تو اب یہی امر سمجھ لے مولانا، یہی امر جب اپنے سے نیچے سے ہوتا ہے تو آرڈر ہوتا ہے، اور جب اپنے سے اوپر ہوتا ہے تو گزارش ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ کو آرڈر نہیں دیا جا رہا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ تھوڑی کہہ رہے اللہ تو بخش دے، نہیں، اب یہ گزارش ہے، اب اللہ سے گزارش ہے کہ اللہ تو مومن و مومنات کو کیا کر دے؟ بخش دے، اور اپنے نیچے والے سے اگر یہی صیغہ یوز کریں گے جو ہم سے چھوٹا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ آرڈر ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لطافت ہے۔ اغسل کیا ہے؟ دھو، دھو تم دھو، اعبد تم عبادت کرو، یہاں دیکھیں الف پہ پیش آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ انظر تم دیکھو، دیکھو، اکتب تم پڑھو، لکھو، تم لکھو، اشکر تم شکر کرو۔ یہاں دیکھیں اکل تھا، کیا تھا یہ؟ اکل، اکل کیا ہو گیا؟ کل، کل، ہاں۔ خس کا کیا بنا؟ خز، عمر کا مر، سل یعنی تم سوال کرو، یہاں پہ دیکھیے نہیں، سل بھی سوال کا ہے، کل یعنی کھاؤ، کل یعنی کھاؤ، خز یعنی لو، خز یعنی لو تم لو، مر یعنی حکم دو، اور سل سوال، سل نہیں ہے ہمارے یہاں، کہاں ہے؟
وہاں آیا ہے نا قرآن میں، آیا ہے ایک جگہ غالباً آیا ہے. چلیے اس کو کل کرتے ہیں پھر پورا، ٹھیک ہے. جی آقا. چونکہ اس کو جو ہے بھی یہ درس ہے نا، تو اب لوگ جس کو مضارع کی گردان نہ ہو، یاد ہو، برائے مہربانی وہ یاد کر لے، تب یہ جو باریکیاں میں بتا رہا ہوں وہ سمجھ میں آئیں گی اور آگے آپ کو یاد رہیں گی. ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ مجلس پڑھی پوری اور کیا پڑھا کچھ سمجھ میں آیا نہیں. الحمدللہ رب العالمین.